السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا 20 نیوز۔ آج ہم موجود ہیں چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے آفس میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان جو ہیں اور جناب دولت زئی صاحب۔ ان سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں لوگوں کو کتنا فائدہ ہے، یہ کیا کیا کام یہاں پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جو یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ ایک شکایت سیل بنایا گیا ہے، اس میں عوام کس طرح جڑ سکتی ہے، اپنے مسائل کو کس طرح اجاگر کر سکتی ہے، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے قیام کا مقصد جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے وین اور جناب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے ہدایت پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کی تشکیل ہوئی ہے۔ اس میں الحمدللہ آج ہمیں تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور ہم بہاولپور کے عوام کو بہت بہترین طریقے سے ریلیف دے رہے ہیں۔ ہمارا قیام کا مین مقصد جو ہے وہ تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے، اور انصاف آپ کی دہلیز تک، اس کو ہم پریکٹیکلی ثابت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کر رہا ہے۔ سر صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ سر عام لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح اجاگر ہوں گے؟ کوئی سیل نمبر ہوگا آپ کا، یا وہ لوگ کس طرح آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کہ جو اپنے مسائل کو اجاگر کر سکیں؟ جیسے کہ تھانہ کلچر آپ کے سامنے، شکایت سیل کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل پورے ہو جائیں، وہ کس طرح ہوں گے سر؟ دیکھیں جی، نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ میں الحمدللہ خود اس شہر کا، اس زمین کا بندہ ہوں، اور میں بہاولپور کا سابقہ ڈپٹی میئر بھی ہوں، چیمبر آف کامرس کا ایس وی پی بھی ہوں۔ میں بہاولپور کے لوگوں کے مسائل اور معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اس کو بہترین کرنے کے لیے ہم نے چند طریقہ کار جدید اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اپنے سارے سسٹم کو ہم نے آن لائن کیا ہوا ہے واٹس ایپ پہ۔ اس میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 15 گروپس ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ٹائیگر فورس کے نوجوان، ہمارے سی ایم رضاکار فورس کے نوجوان، اور ہر سرکاری دفتر کے باہر آپ کو وزیر اعلیٰ شکایت سیل کا بورڈ نظر آئے گا۔ ایک آدمی اپنے دفتر جاتا ہے اور کوئی اہلکار اس سے بد اخلاقی، بد نظمی اور رشوت کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ بندہ باہر دیکھتا ہے کہ یہ نمبر ہے وزیر اعلیٰ کے نمائندے کا، لہٰذا وہ ہمیں فوری رابطہ کرتا ہے۔ ہمارے پاس 2 طریقے ہیں اس کو مداوا کرنے کو، اس کے معاملے کو سلجھانے کے۔ نمبر ایک، وہ واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ بہترین کوارڈینیشن ہے انتظامیہ کی۔ بہاولپور میں 115 دفاتر ہیں جن کی سپرویژن، مانیٹرنگ اور کوارڈینیشن میرے ذمہ ہے۔ میں اس کام کو فی سبیل اللہ اپنے کاروبار وغیرہ بھی بند کر کے دن رات اس کام کے پیچھے پڑا ہوں، اور اس 13-14 مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت فتح سے ہمکنار کر رہا ہے۔ اس میں مثال کے طور پہ ایک پرچہ کہیں دراج نہیں ہو رہا یا پولیس کہیں زیادتی کر رہی ہے تو ڈی پی او صاحب لائن پہ ہمارے پاس 24 گھنٹے موجود ہیں۔ ادھر ہمیں شکایت آئی، ادھر ہم نے آگے فارورڈ کی ڈی پی او صاحب کو، اور وہ دنوں والا کام گھنٹوں میں، منٹوں میں فوری تکمیل پر پہنچتا ہے۔ اسی طرح تمام دفاتر کیس کی نوعیت پہ منحصر ہوتا ہے۔ بعض فی الفور حل کرنے والے ہوتے ہیں، لائٹ چلی گئی، ٹرانسفارمر جل گیا، گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو فی الفور حل کی جاتے ہیں۔ کچھ معاملات ہوتے ہیں جو تھوڑے سلجھانے والے، بحث و تمیز والے ہوتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے، اور ہر معاملے کے پیچھے فالو اپ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے 115 دفاتر کو مانیٹر کرنا، ان کی سپروائزنگ کرنا اور عوام کو ریلیف دینا، انصاف ان کے گھروں تک پہنچانا، یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے۔ میری تقرری کے پیچھے بہاولپور کے لوکل قائدین جناب محمد فاروق اعظم ملک، سمیع اللہ چودھری صاحب کی باہمی مشاورت ہے، اور پھر میرے ساتھ بھرپور تعاون ہے کمشنر بہاولپور کا، ڈپٹی کمشنر بہاولپور کا، آر پی او بہاولپور کا، ڈی پی او بہاولپور کا۔ پچھلے ہفتے میری ملاقات ہوئی ہے جناب ایڈیشنل آئی جی انعام غنی صاحب سے۔ انہوں نے بھرپور وعدہ کیا ہے کہ ہمیں وہ مزید اسٹرینتھن کریں گے، مزید ہمیں ایکٹیو کریں گے۔ اس چند دنوں تک ہماری دوبارہ ملاقات ہونے والی ہے، جس میں بیٹھ کے عوام کو ریلیف دینے کے معاملات کو اور سلجھایا جائے گا اور بہتر کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً
400 سے لے کے 500 تک شکایات ماہانہ آتی ہیں جنہیں ہم میکسیمم ریزالو کرتے ہیں۔ سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بتائیں جیسے کہ آپ نے تعداد بتائی 400 سے 500، سر کون کون سے مسائل ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں آپ کے پاس ریپیٹ ہوتے ہیں، جو بار بار لوگ کہتے ہیں؟ دوسرا سوال اس میں جوڑ لیتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ جن کے پاس اینڈرائڈ سیٹ نہیں ہے، جیسے کہ آپ واٹس ایپ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کس طرح آپ کے پاس جڑ سکتے ہیں کہ جن کے پاس واٹس ایپ نمبر نہیں ہے، اور وہ آپ کے پاس مسائل کس طرح حل کروا سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا، اس کے 2 طریقے ہیں، ایک واٹس ایپ آن لائن، ایک ہمارے بورڈ ہر سرکاری دفتر کے باہر لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہمارا ایڈریس لکھا ہوا ہے، فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو فون پہ سمجھ نہیں آتا، ہم اسے فوری کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیس بنائیں، فائل تیار کریں اور ہمارے پاس تشریف لائیں، یہ معاملہ آپ کا فزیکلی حل ہوگا۔ اس کی درخواست کو ہم اپنا کورنگ لیٹر لگا کے متعلقہ محکمے کو بھیجتے ہیں، پھر اس کو فالو اپ کرتے ہیں، اس کو اگر تاخیر ہو جائے تو اس کو ریمائنڈر بھیجتے ہیں۔ بہرحال وہ معاملہ جو بھی ہو، جو ایک بندہ ہمارے دفتر میں آتا ہے، ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون پارٹی سے ہو، امیر ہو، غریب ہو، کیا ہو، کوئی سفارش یہاں نہیں چلتی۔ اس بندے کو عزت دیتے ہیں، تکریم دیتے ہیں، اس کا مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس کا مسئلہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آگے تک اس کا حل کراتے ہیں۔ یہ ہے انصاف دہلیز تک۔ ہاں جی، کتنی تعداد میں لوگ آپ سے ایک ہی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں؟ کون سے ایسے مسئلے ہیں جو زیادہ دہرائے جاتے ہیں؟ زیادہ مسئلے عام طور پہ پولیس کے اور ریونیو کے ہیں، قبضے کے، زمین کی نشاندہیوں کے اور پولیس میٹر کے۔ اس کو الحمدللہ ڈی پی او صاحبان اور ڈسٹرکٹ افسر صاحبان بااحسن حل کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک معاشرہ بہت دلدل میں پھنسا ہوا تھا کرپشن کی، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ جہاد کا آغاز کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ میں اسے فیضیابی دے رہا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں بڑے ایکٹیو طریقے سے آپ جو ہے نا اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ صبح مارننگ میں آپ نے منڈی کا بھی وزٹ کیا، وہاں پہ جو ریٹس کے نرخوں کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ بھی آپ نے دیکھی۔ تو سر یہ کس طرح آپ کر لیتے ہیں، ساری چیزیں مینیج کر لیتے ہیں؟ اتنے سارے آپ کے پاس دفاتر ہیں اور ساری چیزوں کو کس طرح ہینڈل کر لیتے ہیں؟ میں اس کام کو اپنا زندگی کا بہترین مقصد سمجھ کے بہت زیادہ پیشنیٹ ہو کے کام کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 13 مہینوں میں نے ایک دفعہ بھی چھٹی نہیں کی، اور میری اس کارکردگی پہ استحکام پاکستان نے، ایک NGO ہے، مجھے گولڈ میڈل بھی دیا ہے۔ میں اس سے بہت مطمئن اور خوش ہوں کہ میری وجہ سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، اور میرا پورا سٹاف، میرا پورا سسٹم، اس کے میرے ٹیم میرے ساتھ ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں درجہ بدرجہ کامیابی سے ہمکنار کر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ صرف DPO صاحب نہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی، خاص طور پہ وابٹا کے SC صاحب جمالی صاحب نئے آئے ہیں، وہ بھی ان کو فوری کہتے ہیں جمالی صاحب یہاں پہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے، یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، وہ لوگ ڈائریکٹ لائن پہ ہوتے ہیں اور فل فور اس کو حل کرتے ہیں۔ الحمدللہ عمران خان صاحب کے، پرائم منسٹر کے ویژن اور جناب وزیر اعلیٰ سردار عثمان صاحب کی ہدایت پہ پورے معاملات کو بخوبی حل کیا جاتا ہے، اور اس کو ایکٹیو طریقے سے ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا شکایت سیل کا جو ایک یہاں پر یونٹ قائم کیا گیا، وہ عام لوگوں کے لیے ہے، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کی کوئی بات نہیں سنا کرتا تھا، جیسے کہ تھانہ کلچر کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ گیس کی بات ہوتی ہے، سیوریج کا مسئلہ ہوتا ہے، تو تمام معاملات یہاں پر دیکھے جاتے ہیں۔ دولت زئی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو پہلے اب نہیں ہوتا تھا، آج کی دور حکومت میں وہ لاگو کر دیا گیا ہے کہ وہ جو لوگ جن کی آواز کہیں نہیں سنی جاتی تھی، وہ اس دفتر میں آئیں اور اپنی کمپلین کریں۔ کمپلین سیل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام ادارے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تمام ضلعی انتظامیہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف مسئلے کا یہاں پر بتایا جائے، اس مسئلے کا حل ہم نے نکالنا ہے۔ آج کی رپورٹ کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا، اپنے اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔